تو میرے بھائیوں، اگر قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز آ جائے، الف بھی ہو اور آگے نون بھی ہو، نون کے اوپر میم بھی ہو، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس لفظ کو غور کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، نون کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ تھوڑا سا اور نیچے چلے آئیں، یہ دیکھ رہے ہیں اس لفظ نون کے ساتھ واو ہے، اس واو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح یہ لفظ بہت مشکل لوگوں سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ بڑے مشکل لفظ آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا، بڑے زبردست طریقے کے ساتھ، بڑے ایتھینٹک طریقے کے ساتھ۔ یہ سورۃ عبسہ ہے۔ عبسہ کے اندر بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ تھوڑا نیچے آ جائیں، اور نیچے آنے کے بعد یہ والی آیت دیکھیں، یہ بہت مشکل آیت ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے قاری حضرات بھی بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے حافظ وہ بھی اس کو نہیں پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا لفظ ہے۔ تو آج آپ نے اسے اچھی طرح سیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے۔ تو چلو، ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، شیئر نہیں کیا تو شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او یذکر فتنفعه الذکریٰ۔ یہ بڑا مشکل لفظ ہے، اس کو ہم جوڑ کر کے ہجے کر کے نکالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ہم واو زبر او، یا ذال زبر یز، او یز ذال کاف زبر زک، او یزک کاف زبر کا، او یزک را پیش رو، او یذکر فا زبر فا، تا نون زبر تن، فاتن فا زبر فا، فتن فا، عین زبر ع، فتنفع، ہا ذال پیش حز، ذال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، فتنفعه الذکریٰ، او یذکر فتنفعه الذکریٰ، اما من استغنی انت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة من شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرات كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا۔ اب یہ والا لفظ آ گیا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ جس طرح
انگلش کے قانون ہوتا ہے اسی طرح عربی کے بھی قانون ہیں، جس طرح انگلش گرامر کے قواعد ہیں اسی طرح عربی کے بھی قواعد ہیں، تو اس کے اندر بھی اس طرح کے ورڈ آ جاتے ہیں جو پڑھنے سمجھنے ان کو پڑھنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ بھی عربی کے ورڈ ہیں انہیں بھی پڑھنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں میم بھی ہے، نون بھی ہے اور الف بھی ہے، تو آپ نے نون کا 90% حصہ یعنی 90% آپ نے حصہ نہیں آنے دینا، 10% آپ نے اس کا حصہ آنے دینا ہے۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، فا ام، با تا زبر بت، فا ام بت، نون الف زبر نا، فا ام بت نا فیہا حبا۔ تو اس لفظ کی سمجھ آ گئی، آپ نے 90% حصہ نہیں آنے دینا، 10% صرف نون آنا چاہیے، باقی میم آپ نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون کے ساتھ واو آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے۔ نون واو زبر نو، وا زبر وا، نو وا، وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہة وأبا متاعا لکم ولأنعامکم فإذا جاءت الصاخة۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی ذال الف زبر ذا، فائذا جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء حمزہ زبر ا، فإذا جاء تا صا زیر تس صاد الف مد زبر صا، خا زبر خا، تس صا خا، یعنی تا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، پھر صاد کو مد بھی کرنا ہے اور آگے خا بھی ہے، ان تینوں کے ساتھ آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا مشکل لفظ ہے جو بہت سارے لوگ بیچارے نہیں پڑھ پاتے۔ دیکھ لیں کتنی بڑی لمبی آیت ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک اس کو ملانا پڑتا ہے۔ لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لکل، اب اس لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، لام میم زیر لم، لکل لم، را زیر لکل لمری، حمزہ میم دو زیر ام، لکل امرئ، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، ام منہم، لکل امرئ منہم یومئذ شأن، شین حمزہ زبر شا، نون یا دو پیش یوئی، شأن یغنی، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی یار سبسکرائب کریں، لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔